حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن جنگوں میں شریک ہوئے ان کو غزوات کہا جاتا ہے، اور جن جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے سرایا ان کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جنگ جو اسلام کی ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے شریک ہوئے وہ غزوہ بدر ہے، اور سب سے آخری جنگ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے وہ غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری رجب کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے عیسائی جو تھے انہوں نے ہرقل بادشاہ تھا اس کو خط لکھا، روم کا، اس کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ انتقال ہو چکا ہے، اور مسلمان قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مالی تنگی ہے ان کو، اور اسی طرح کھانے پینے کے معاملات جو ہیں اس کے اندر بھی ان کو تنگی ہے۔ یہ موقع غنیمت ہے کہ اگر ہرقل اپنی فوج کے ساتھ عرب پر حملہ کر دے، ان کے علاقوں پر قبضہ کر لے، تو یہ مناسب موقع ہے۔ یہ خط کے اندر لکھ دیا۔ تو ہرقل جو تھا اس نے فوج تیار کر لی، 40,000 رومی ان کا ایک لشکر تیار ہو چکا تھا۔ غسان کا بادشاہ وہ بھی بدلہ لینے کے لیے ہرقل کے ساتھ مل گیا۔ شام سے کچھ تاجر آتے تھے مدینہ کے اندر زیتون کا تیل فروخت کرنے کے لیے، وہ آئے اور ان سے پتہ چلا کہ ہرقل بہت بڑے لشکر کے ساتھ تیاری کر چکا ہے اور اپنے تمام لشکر کو 1 سال کی پیش کی تنخواہ دے چکا ہے اور وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک جب یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، جنگ کے لیے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کبھی جنگ کے لیے جاتے نکلتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں پر جانا ہے۔ مدینہ سے نکلتے تو مخالف سمت کی طرف نکلتے اور پھر وہاں سے منزل مقصود کی طرف رخ کر لیتے، تاکہ منافقین کو اس بات کا اندازہ نہ ہو، ان کو پتہ نہ چلے، کہیں وہ پیشگی کفار کو دشمن کو مطلع نہ کر دے۔ تو یہ مصلحت کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے نہیں بتاتے تھے، اور مدینہ سے جب نکلتے تو مخالف سمت کی طرف نکلتے اور پھر منزل مقصود کی طرف اپنا رخ کر لیتے۔ لیکن جب غزوہ تبوک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو آپ نے پیشگی بتا دیا کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے۔ فرمایا کہ دشمن کی سرحد کے قریب پہنچ کر ہم دشمن کو روکیں گے اور اپنی سرحد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو دشمن کو مرعوب کرنا بھی مقصد تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اعلان پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام قبائل جو ہے وہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ چونکہ قحط سالی کی وجہ سے مالی حالات تنگ تھے، تو لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لشکر بہت بڑا تیار ہو چکا ہے، صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعداد ہے، اور ہر ایک کے پاس سواری بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، زاد راہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا موقع ایسا ہے کہ اس پر چندہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرما دیا۔ یہ موقع ہے کہ جس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ بڑے مواقع پر میں نے کوشش کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کی نیکی کے اندر، لیکن میں نہیں نکل سکا، میں ان سے جیت نہیں سکا۔ لیکن چونکہ اب یہ جو حالات چل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات تھوڑے سے مشکل میں تھے، وہ تنگ تھے ان کے حالات، اور میرے حالات ٹھیک تھے، تو میں تیزی سے گیا گھر
اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا اور آدھا گھر چھوڑ کے آ گیا، اور میرے گمان میں یہ تھا کہ میں آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا اور میں ان کو ہرا دوں گا، آج میں جیت جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں نے سامان پیش کیا تو آپ نے پوچھا ما خلفتا، کہ تو نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، گھر کا سامان لے آئے، تو ان سے پوچھا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن احساس ہو گیا کہ میں کبھی بھی کسی موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت نہیں سکتا، میں کبھی ان کو ہرا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے تن کا لباس اتار کر وہ بھی چندے کے اندر دے دیا اور ٹاٹ کا لباس خود پہن لیا۔ جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھ کر بتاؤ کہ ابو بکر مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے۔ تو یہ غزوہ تھا، اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان فرما دیا۔ ہر صحابی جو جتنا دے سکتا تھا انہوں نے چندہ دیا، اور اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کی سواریوں کا بھی انتظام فرمایا اور ساتھ ان کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا، اور جن تھیلوں کے اندر ان کے لیے کھانے کا سامان تھا ان کی رسی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ادا کی، اور 1,000 دینار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دینار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے سے پہلے ہاتھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انڈیلتے اور فرماتے کہ عثمان اس کے بعد اس کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لشکر تیار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لشکر لے کر نکلے۔ منافقین جو تھے انہوں نے دیکھا کہ سخت گرمی کا موسم ہے اور قحط سالی کے اندر وقت گزارا ہے، اب فصلیں بھی پک چکی ہیں، باغات بالکل پکے ہوئے ہیں، جس چیز کا انتظار تھا، جس وقت کا پورا سال انتظار کرتے رہے، اب وہ وقت آ پہنچا ہے عین اس وقت پر کہ جب فصلیں پک چکی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا جہاد میں نکلنے کا۔ تو لہذا منافقین جو تھے اول وہ خود جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی سازش یہ تھی کہ وہ جو صحابہ تیار تھے جانے کے لیے ان کو بھی ورغلانے میں مشغول ہو گئے تاکہ وہ بھی نہ جائیں، ان کے حوصلے پست کرنے شروع کر دیے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ انہوں نے فصلیں پکی ہوئی نہیں دیکھی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے بہت غربت کے اندر اور مشکل کے اندر وقت گزارا ہے، قحط سالی کے اندر وقت ہم گزار چکے ہیں اور اب فصلیں پک چکی ہیں، تو لہذا کئی جنگوں کے اندر ہم شامل بھی ہوئے، شریک بھی ہوئے، تو اس جنگ کے اندر اگر شامل نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ نہیں سوچا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم اور اشارے پر
پکی ہوئی فصلیں چھوڑ کر سخت گرمی کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے کے لیے نکلے۔ اور تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک کھجور دو صحابہ کے اندر تقسیم ہوئی، اور ایسا بھی موقع آیا کہ جب کھجور نہیں، اس کی گٹھلی ہے وہ چوس کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وقت جو ہے وہ پاس کرتے رہے، اتنی بھوک برداشت کرتے رہے، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو 30,000 صحابہ اکرام کا لشکر تقریباً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ کے لیے روانہ ہوا۔ پیچھے رہ جانے والوں میں متخلفین میں چند گروہ تھے، ایک منافقین کا، اور دوسرا معذور عورتیں، معذور صحابہ اکرام عورتوں اور بچوں کا، اور تیسرا گروہ مخلص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور ان میں پھر دو گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ کہ جن کے پاس ساز و سامان تھا، جن کے پاس وسعت تھی، ہتھیار تھے، وہ جا سکتے تھے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں جا سکے، جن میں سر فہرست حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر فہرست ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی چند صحابہ اکرام۔ اور ان میں سے دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو مخلص تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس سامان نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، سواری نہیں تھی، اور ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا کہ وہ سواری کا انتظام کر سکتے، ہتھیاروں کا انتظام کر سکتے۔ لہذا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی جان پیش کر دی کہ یا رسول اللہ، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ سواری کا انتظام فرما دیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کر سکوں۔ وہ صحابہ اکرام واپس پلٹے تو ان کے واپس پلٹنے کی بھی حالت جو تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت اتار دی، اس کیفیت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، تولوا واعینہم، واپس پلٹے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہے تھے، اے کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا، تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اے کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا اور ہم بھی سواریوں کا انتظام کر لیتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے شریک ہو جاتے، اس سعادت سے محروم نہ ہوتے ہم کہ حضور کے ساتھ ہم اس سعادت میں شامل ہوتے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر ان صحابہ اکرام کا تذکرہ موجود ہے۔ تو پیچھے رہ جانے والوں میں مخلص صحابہ اکرام کے دو گروہ تھے، ایک وہ کہ جو اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کے پاس سواری کا انتظام بھی تھا، ہتھیاروں کا بھی انتظام تھا، لیکن غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور وہ مخلص صحابہ اکرام کہ جن کے پاس، وہ مخلص تو تھے لیکن ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، سواریوں کا انتظام نہیں تھا، ہتھیاروں کا انتظام نہیں تھا، تو لہذا اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کی سرحد پر پہنچے، تبوک کے اندر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچے تو ہرقل کی فوج جو تھی، لشکر جو تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر سے آپ سے مرعوب ہو کر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو 20 روز تک وہاں پر قیام فرمانے کے بعد جب اس بات کا علم ہو گیا کہ اب وہ لشکر ہمارے مقابلے میں نہیں آتا،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ یہاں کے رؤساء اور یہاں کے قبائل جو ہیں انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب واپس جانا چاہیے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف آپ نے سفر شروع فرمایا۔ اس سفر میں آپ کے 2 مہینے لگ گئے۔ رمضان المبارک کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو اس طرح غزوہ تبوک جو ہے وہ پیش آیا۔ اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، کفار کا لشکر بھاگ گیا تھا، 40,000 کے قریب ان کا لشکر تھا اور 30,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح کے جھنڈے وہاں پر لہراتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ آخری جنگ ہے جس کے اندر آپ بنفس نفیس شامل ہوئے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 62 سال تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک کے اندر تقریباً درجن سے زائد بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے۔